خلیل الرحمان، پیشہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں ایکس رے ٹیکنیشین ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ پہلا جہاد جنگ بدر ہوئی، جس میں 313 مسلمان شریک تھے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سے جہاد فرض ہوا ہے، جب سے امہات المسلمین اور صحابیات کا کیا عمل تھا، اور آج کی عورتوں کے لیے جہاد اور اسلام میں ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ مکی دور میں 13 سال کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے فرض ہونے کے احکامات نہیں آئے تھے۔ بالآخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد کے فرض ہونے کے احکامات آئے، اور جب یہ جہاد فرض ہو گیا تو بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد سے امہات المومنین اور صحابیات کا کیا طرز عمل رہا جہاد کے متعلق۔ یہی سوال آپ نے جو کیا ہے بڑے پیارے جذبے سے امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ جہاد پر جاتے ہیں مرد حضرات اور نیکیاں کماتے ہیں، جہاد کا اجر کماتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ یہ جو میں حدیث کا ریفرنس آپ لکھ لیجئے اگر آپ لکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 127 اور حدیث نمبر 128۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 127 اور حدیث نمبر 128۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم جہاد کیسے کریں عورتیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے حج جہاد ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اس سے ہٹ کر کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں صحابیات نے میدان میں بھی تشریف لایا، لیکن آپ غور کریں گے کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں آنے والے صحابیات کو پیش نہیں رکھا، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو صحابیات تھے ان لوگوں نے آگے بڑھ کر جنگ کی یا لڑائی جھگڑا کیا، بلکہ اگر صحابہ زخمی ہو جاتے جنگ کی حالت میں، اگر جنگ کی حالت میں صحابہ کو کوئی نقصان پہنچتا جسمانی یا کسی اور قسم کا، تو صحابیات مرہم پٹی کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہاد کی اجازت دی ہے، اور دوسرے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا، اس کے مال کا، اس کے دوسرے چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عورتیں جہاد کا ثواب پائیں گے۔ امید آپ کا جواب مکمل ہوا۔